اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک خط نے لاکھوں لوگوں کی تقدیر بدل دی تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ وہ خط تھا کہ جس نے ایک پوری قوم کو بے گھر کر دیا۔ کہانی صرف زمین کے ٹکڑے کی نہیں، بلکہ یہ کہانی انسانیت کے ساتھ کیے جانے والے سب سے بڑے دھوکے کی ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر جھٹکا لگے گا کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ یہ ہماری دنیا کا سب سے بڑا اور پرانا تنازع ہے۔ جو بندوقوں سے نہیں بلکہ ایک خط سے شروع ہوا تھا۔ جی ہاں دوستو، ایک خط، صرف چند لائنوں کا ایک خط، لیکن اس نے لاکھوں زندگیوں کو برباد کر دیا۔ یہ خط کس نے لکھا اور کیوں لکھا، اور اس خط کے بھیانک نتائج دنیا آج تک کیسے بھگت رہی ہے، قلب سلیم میں آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ اور ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فلسطین کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کا نظریہ بدل دے گی۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان، میں ہوں سلیم گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں قلب سلیم یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک خط کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ وہ خط کہ جس نے ایک پوری قوم کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ وہ خط جسے تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ 1917 کا ایک پوشیدہ راز ہے، ایک خفیہ معاہدہ، ایک ایسا وعدہ کہ جس نے پورے مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ میں بات کر رہا ہوں بیلفور ڈکلیریشن کی۔ یہ کہانی ہے 1917 کی، جب پہلی جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی۔ سلطنت عثمانیہ جو کہ صدیوں سے عرب دنیا پر حکمراں تھی اور اب وہ اپنے آخری دن گن رہی تھی۔ برطانیہ اور اس کے اتحادی مشرق وسطیٰ میں عثمانیوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ ایسے میں 2 نومبر 1917 کو وہ واقعہ پیش آیا کہ جس کے بارے میں ہر تاریخ دان متفق ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ آرتھر جیمز بیلفور نے صرف 67 الفاظ پر مشتمل ایک خط لکھا، لیکن یہ کوئی عام خط نہیں تھا۔ ان 67 الفاظ میں دوستو اتنی طاقت تھی کہ اس نے پوری قوم کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے جکڑ لیا اور آنے والی دنیا کو مکمل طور پر تقسیم کر دیا۔ Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you برطانوی حکومت فلسطین میں یہودی قوم کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی حمایت کرتی ہے اور اس مقصد کے حصول میں اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائیں گی۔ اس بات کو واضح طور پر سمجھتے ہوئے کہ ایسا کچھ نہیں کیا جائے گا جو وہاں موجود غیر یہودی کمیونٹی اور شہریوں یا مذہبی حقوق یا دنیا کے کسی اور ملک میں بسنے والے یہودیوں کے حقوق اور سیاسی حیثیت کو متاثر کرے گی۔ غور کیجئے گا دوستو، ایک ہی خط میں، ایک ہی سانس میں اچانک سے ایک شرط اور پھر 2 الگ الگ قوموں سے 2 الگ الگ وعدے۔ کیا یہ ممکن تھا؟ تاریخ نے ثابت کیا کہ نہیں۔ ایک طرف تو یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا قیام، مطلب واضح طور پر ایک یہودی ریاست تھا۔ دوسری طرف فلسطین میں موجود آبادی جو اس وقت 90% سے زائد عرب مسلمانوں اور عرب عیسائیوں پر مشتمل تھی، ان کے حقوق کی ضمانت۔ یہاں ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے، اور یہ بیلفور ڈکلیریشن سے محض 3 سال پہلے کی بات ہے، یعنی کہ 1915 میں برطانیہ نے مکہ کے
شریف حسین کے ساتھ مل کر خط و کتابت کی، اور اس خط و کتابت میں برطانیہ نے عربوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت پر اکسایا تھا اور ساتھ انہیں آزادی کا وعدہ دیا تھا، اور یہ وعدہ بھی فلسطین کے اسی علاقے پر محیط تھا۔ مطلب صاف تھا کہ برطانیہ نے ایک ہی زمین دو مختلف فریقین کو بیچ دی تھی، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی دوغلی پالیسیوں میں سے ایک تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر برطانیہ نے ایسا کیا کیوں؟ تو دوستو، اس کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی، جنگی مفاد، امریکہ اور یورپ کے بااثر یہودیوں کی حمایت حاصل کرنا۔ دوسری، سام دشمنی، یعنی کہ یہودیوں کو یورپ سے باہر منتقل کرنے کا مقصد۔ اور تیسری، استعماری مقاصد، یعنی کہ جنگ کے بعد علاقوں پر اپنا تسلط قائم رکھنا۔ برطانوی مینڈیٹ کے دوران یہ سلسلہ جاری رہا۔ عرب آبادی کو احساس ہوا کہ ان کی زمینیں، ان کے گھر، ان کی شناخت خطرے میں ہے، جس کے نتیجے میں تنازعات شروع ہوئے اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو یہ خط محض کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، یہ ایک ایسی چنگاری تھی کہ جس نے فلسطین میں ہمیشہ کے لیے آگ لگا دی، اور اس کے بعد آنے والی دہائیوں کے تنازعات، جنگوں، ہجرت، خون اور آنسوؤں کی بنیاد یہی بیلفور ڈکلیریشن تھی۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کو براہ راست اس خط سے جوڑا جا سکتا ہے، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینی عوام اپنے گھروں، اپنی زمینوں اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ خط صرف ماضی کا حصہ نہیں ہے، اس کے اثرات ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقتور قومیں کیسے کمزور قوموں کی قسمت پر اپنے مفادات کے لیے کھیل کھیلتی ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ استعماری سوچ کیسے پوری قوموں کو بے گھر کر دیتی ہے۔ تاریخ کو جاننا اور اسے سبق لینا ہماری ذمہ داری ہے۔